السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر۔ معزز سامعات، شوہر اور بیوی کا آپسی رشتہ، آپسی تعلق شرعی نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ انسانی معاشرے میں جہاں ماں باپ، بھائی بہن جیسے پاکیزہ رشتے کی بات کی جائے، وہی شوہر اور بیوی کے رشتے بھی کسی رشتے سے کم نہیں۔ محبت و الفت، ہمدردی، آپسی شفقت، رحم دلی، آپسی تعاون، مہربانی جیسے تمام صفت میں جس شوہر بیوی کے درمیان میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس جیسے صفات کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے، اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی۔ معزز سامعات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے، اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی۔ اور یہ محبت کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے شرع نکاح کے ذریعے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں ذکر کیا، اور بیویوں کے تخلیق کے مقصد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ معزز سامعات، شوہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارے، ایک دوسرے سے محبت و ہمدردی کا اظہار کرے، ہر درد اور غم میں شریک ہوئے۔ ان تمام اصولوں پر عمل تبھی ہوگا جب شوہر اور بیوی اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم پکڑتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بناتے ہو کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری۔ اس کے لیے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، تم میں سے سب سے بہترین مومن وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو تمہارے بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شوہر کے لیے اصول بتایا، اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس کی بیوی اسے ناپسند لگے تو ایسا نہ کرے کہ اسے گھر سے نکال دے یا اسے نفرت کرنے لگے، بلکہ وہ اس اصول کو اپنائے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری عادت اس کو پسند آ جائے۔ معزز سامعات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق، نرم مزاج، جائز ہنسی مذاق اور خوش اخلاق سے ان کی بیویوں کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی تھی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی تھی۔ ہر درد اور غم میں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، ان کے غم کو اپنا غم، ان کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے اور ان کا شریک حال اور شریک حیات بن کر رہے۔ یقیناً میری پیاری ماں اور یقیناً میری بہنیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی امت کے خواتین کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ اگر ان کا شوہر کسی غم میں مبتلا ہو، کسی پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہوئے، ان کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرے کہ اسے کیسے دور کیا جائے۔ دیکھیے سامعات، جب پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آپ کو طرح طرح کے تکلیفیں دیتے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو بہت ہی محبت انداز سے تسلی دیتے تھے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر ہونے کے ناطے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے احسانات کو پوری زندگی کبھی فراموش نہیں کیے۔ جب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے، انہیں یاد کرتے، تو ان کے محبت اور غم میں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈب ڈب آ جاتے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے احسانات کو مد نظر رکھتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر کیا، وہ میری تصدیق کی جب اوروں نے جھٹلایا، وہ میرے اپنے مال میں مجھے شریک کی جب اوروں نے مجھے مال کمانے سے روک دیا تھا۔
सामियात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बगौर मुताला किया जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी निहायत सादगी, शफाफ, जायज़ हंसी मजाक जैसे अखलाक से भरपूर थे। इसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के मामलात को दुरुस्त करते, उनके परेशानियों को दूर करते, जंग के लिए फ़ौजें तैयार करते, जंग से मुतालिक सारे मामलात की देखभाल करते। इन तमाम मशगूलियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का ख्याल रखते, उनसे हंसी मजाक करते, उनसे दिल लगी करते। जैसा कि एक मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हाथों से खुद हरीरा, दूध, आटा और घी से बना हुआ खाना तैयार किया और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई तो वहाँ सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और सौदा के दरमियान थे। तो मैंने फरमाया सौदा खाओ, तो सौदा ने इनकार कर दिया। मैंने कहा फिर खाओ वरना मैं तुम्हारे चेहरे पर हरीरा मल दूंगी। तो सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा फिर भी इनकार कर दी। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हरीरे में हाथ डुबोकर सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर मल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखकर मुस्कुराए और फरमाया ऐ सौदा तुम भी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम भी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर लगा दो। तो सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आयशा के चेहरे पर हरीरा लगा दिया। तो ज़ौर कीजिए मेरी प्यारी माँ और बहनें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ दिल लगी करने, हंसी मजाक करने में कितने खुशादा दिल थे। उनके जज्बातों का किस कदर ख्याल रखते, कभी सफ़र पर ले जाते, कभी तरह तरह के खेल दिखाने के लिए ले जाते, कभी भी उनके दरमियान नाइंसाफ़ी नहीं की, हमेशा हर बीवियों के दरमियान ये अदल इंसाफ का मामले को थामे रखा। इन तमाम बातों का खुलासा यही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाक, प्यार और मोहब्बत, हुस्न मुआशरत से पेश आते थे। यकीनन ये उम्मत के हर मर्द के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है। तो उम्मत के हर शोहर को चाहिए कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मिसाली शोहर बनने की कोशिश करे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ सुने हैं उस पर सच्चे दिल से अमल की तौफीक देवे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।